بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو، پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ سب سے آسان ٹارگٹ فوج کو وہ عناصر بنا رہے ہیں، وہ سیاست دان بنا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، جن کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے سٹانس جو ہے وہ ماضی میں بھی اچھا نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کو ان کے تمام کارناموں کا اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور جن جن لوگوں کے ساتھ، جن جن اداروں کے ساتھ، جن جن تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط تھے، وہ جب تشت ازبام ہوئے اور حقیقت ان لوگوں کی کھلی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوج مخالف شو کر کے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایسے ہی جو ایک خود ساختہ لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، کامریڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بڑا جمہوریت پسند، جس طرح جیت کر آئے ہیں تو وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ایک نشست رکھ کر اور اداروں کے اوپر، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا، اور ایسی تنقید کرنا کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اور یہ روایت رہی ہے کہ یہ جب بھی رکن پارلیمنٹ بنے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، شواہد کے، صرف اس وجہ سے کہ میرا جی موقف الگ ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت یا بلوچستان میں ان کی پارٹی یا ان کے لوگ، وہ کارنامے، اس کے اوپر اگر بات کری جائے تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ کل بھی انہوں نے اس کے اوپر قومی اسمبلی میں جرنیلوں کے احتساب کی بات کی، ان کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کی، ان کے اوپر تنقید کی، ایون کہ ان کے اوپر سنگین الزامات کرپشن کے لگا دیے۔ تو اگر فوج کی جانب سے کوئی رد عمل آتا ہے، یا فوجی جرنیل تو پارلیمنٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں، آرمی چیف بھی آتے رہے، DGI بھی آئے، اب بھی یہ ان کو بلا کر دیکھ لے، ان کا جو اعتراضات ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک معیار، ایک روایت بلکہ بن گئی ہے، ایک روایت بن گئی ہے کہ جہاں پر فوج کو ٹارگٹ کرنا سب سے آسان سمجھ لیا گیا ہے، اور خاص طور پر آرمی چیف کا عہدہ، DGI کا عہدہ، یا اس سے متعلق یا ان کے ساتھ کام کرنے والی ان کی ٹیم، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام ہوتے رہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ ان کے جو روابط افغانستان میں ہیں، ان کے جو سرحد پار ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے علیحدگی پسند ہیں، اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو کہ پاکستان کے وجود کے بارے میں بھی کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ پاکستان کس لیے بنا یا پاکستان کی ضرورت کس لیے تھی۔ اس تمام تر صورتحال کو اگر دیکھا جائے، حالات و واقعات کو دیکھا جائے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ کل اس نے تقریر کی اور آج اس کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کس نے؟ اسی عمران خان نے اس کو صدارتی امیدوار نامزد کیا، جس عمران خان، وہی عمران خان جو اس کی چادر لینے پہ اعتراض اٹھاتا تھا، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، دھرنے میں کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور اس کو لیڈر تک نہیں مانتا تھا، اس کو جعل ساز کہتا تھا، وہی جعل ساز، ڈرامے باز اور چادر والا آج جناب تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے کہ کوئی اصول نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے۔ ادھر بھی تو یو ٹرن کی انتہا ہے نا جی، PTI کی طرف، کہ انہوں نے اپنی پوری جماعت ہی وہ کنورٹ کر دی سنی اتحاد کونسل میں، وہاں پہ وہ لے گئے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے،
اور دوسری طرف ان کا حال دیکھیں اچکزئی کا کہ ان کے اصول اور ضابطے کہاں گئے، اب کہاں جمہوریت گئی، وہ صرف ان کے پی ٹی آئی کا امیدوار بننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو رگڑا دے دیا، اور بلے بلے حالا لالا یہ جناب جیتنا تو ہے نہیں انہوں نے۔ 350 ووٹ حاصل کرنا زرداری کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، تقریباً کوئی 700 سوا 700 کا ہے الیکٹرول کالج، نصف ووٹ حاصل کرنے، وہ حاصل کر کے کب ہو جائیں گے تو کیا ملے گا کیا؟ تو یہ ایک اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، فلاں میں ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، فوج نے کروا دی، اسٹیبلشمنٹ نے کروا دی، ان کو بلائیں، ان کو رگڑا دیں، یہ ایسی باتیں ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اب فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس سے جو ہے وہ تمام تر اس چیز کو دیکھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔